کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا؟ وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ اس کی راہ سے بہکاویں، تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کیں۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں،
اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کریم نے بہت کچھ مانگے عطا فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بغیر مانگے عطا فرمایا ہے۔ بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور زمین و آسمان کی مختلف اشیاء کو انسان کے لیے مسخر فرمایا ہے، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف آئیں تو آج حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع رہے گی۔ بڑے عظیم اور جلیل القدر بزرگ ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، سندھ کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک بہت اونچا نام حضرت لال شہباز قلندر جناب عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اللہ کریم اولیاء سے بھی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ ذکر کریں گے، لیکن آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے
دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی موشیے رحمت کا قلم دان گیا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے
جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی، مشکل میں ہے براتی، پر خار بادیے ہیں، مشکل میں ہے براتی، پر خار بادیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ بارہ بٹ رہا ہے، فیض پہ سرکار عالی ہے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی
پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے شعبان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والی جگہ سنبھلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا وہاں کیا جود و کرم ہے شگے بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا دھارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا فیض ہے یا شگ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے لیے آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے شام چھلکتا تیرا میرے کریم سے قطرہ اسی نے مانگا دریا بغا دیے ہیں دریا بغا دیے ہیں در میں بغا دیے ہیں دریا بغا دیے ہیں در میں بغا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم جسم آ گئے
वक्त आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं उनकी महकले दिल के गुंचे खिला दिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज हम ज़िक्र करेंगे। अदनान भाई, पहला सवाल मैं हज़रत के तारुफ़ पर आने से पहले लेना चाहूँगा, वो ये है कि दो बातों का आप जवाब दें। पहले नंबर पर तो ये बताएं कि क्या इस कायनात में सिर्फ 2.5 ही कलंदर हो गुज़रे हैं, एक तो ये बताएं, और दूसरा ये लफ्ज़ बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो कलंदर किबरिया भी बाज़ लोग बोलते हैं, तो आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बात कहना कि दुनिया में सिर्फ 2.5 कलंदर हुए हैं या 2.5 कलंदर हैं, ये सरासर गलत है। आप तो दुनिया में कह रहे हैं, लोग तो कहते हैं कायनात में 2.5 कलंदर हुए हैं। चले भारत, अल्लाह रहम करे। असल में कहने वाले भी तो बस यूँ कह लें कि कहते रहते हैं, हाँ जी, और बेपर की हाँकना जिसे कहा जाता है। ठीक। वैसे अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर ये बात जिसको बुनियाद बनाया जाता है, ये यूँ गलत है कि सिलसिला कलंदरिया ऐसे एक सिलसिला है जैसे दुनिया के अंदर सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, यूँ मुख्तलिफ सलासिल हैं औलिया किराम के। इसी तरह एक सिलसिला कलंदरिया भी है जो यहाँ हिंद में और पाकिस्तान में इन इलाक़ों में हज़रत शाह मोहम्मद ख़िज़्र रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इस सिलसिले के पेशवा हैं। तो जो उस सिलसिले से मुंसलिक होते हैं वो बुज़ुर्गान दीन कलंदर कहलाते हैं, सिलसिला कलंदरिया कहलाते हैं, से उनका ताल्लुक़ है। तो यूँ बुनियादी तौर पर ये बात गलत है कि दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। और जिन एक कलंदर रहमतुल्लाह ताला की बात की जाती है, हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने ख़ुद दूसरे कलंदर जो हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये जब हिंद के इलाके में गए तो वहाँ अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कलंदर की दूसरों से मुलाकात हो रही है और उन्होंने फरमाया था कि यहाँ क़याम न करें, दूसरे इलाके में तशरीफ़ ले जाएं, यहाँ पहले ही 300 कलंदर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बात एक कलंदर ने दूसरे कलंदर से फरमाई, ये बुजुर्गान दीन का एक मनसब है। दो बातें, एक तो ये कि कलंदरिया सिलसिला है, और दूसरी बात ये है कि जैसे गौस, कुतब, अब्दाल ये दर्जात हैं बुजुर्गान दीन के, औलिया के, ऐसे ही कलंदर भी एक मकाम और मर्तबा है। और सूफ़िया किराम बुजुर्गान दीन ने, उलमा ने लिखा कि जैसे सूफ़ी होता है ऐसे ही कलंदर होता है, लेकिन हर कलंदर जो है वो सूफ़ी तो है, लेकिन हर सूफ़ी कलंदर के मकाम पर फायज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात सिरे से ही गलत है कि दुनिया में सिर्फ 2.5 कलंदर हुए हैं। और दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई, देखें सिलसिला और मकाम वो है कलंदर। अब कोई आदमी उसको कलंदर किबरिया बना दे, कलंदर आज़म बना दे, कलंदर और कुछ बना दे, तो ये लोगों की अपनी बनाई हुई बात है। बुजुर्गान दीन जो है, जो उनका मनसब और मकाम है वो कलंदर ही है, तो कलंदर ही कहना चाहिए अगर किसी के बारे में बुजुर्गान दीन ने या उनका नाम है या उनकी शोहरत है। जैसे हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी शोहरत जो है वो लाल शहबाज कलंदर के नाम से है। सही, चलें ये क्लियर भी हो गया। और किबरिया तो मैं अर्ज़ करूँ, किबरियाई ये अल्लाह करीम की शान ही है और उसी को ज़ेबा है जी। और जो अल्लाह तबारक व तआला की मुबारक सिफ़ात हैं तो उनके लिए अल्लाह करीम के साथ ही जो है वो ज़िक्र करना चाहिए। तो बुज़ुर्गों का अदब एहतराम ज़रूर करना चाहिए और उनके साथ एक न्याज़मंदी का ताल्लुक़ भी होना चाहिए। तो ये इस मौजू पर जब बात चलती है तो ये यूँ समझ लें कि ये दो सवाल, ये इब्तदाई सवाल बहरहाल बनते हैं, तो हमने अभी से इनको जो है वो ले लिया है। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ आते हैं, कुछ शायद जी इनका तारुफ़ और इनकी नस्ब का कुछ बयान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आज
جس ہستی کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں، ویسے بھی ہمیں اپنے اسلاف کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسلاف کی سیرت ہمیں بار بار مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، انہوں نے سفر کیسا کیا، انہوں نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ان کا کہاں سے کہاں تک کا رہا، کیسا رہا، اور کیا کیا مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اور کس مشکل دور میں انہوں نے دین اسلام کا پرچار کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ انہیں میں آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تو سندھ والوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ جنہوں نے آ کر سندھ میں ڈیرہ لگایا، سیون شریف میں، جنہیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت جو ہے 538 سن ہجری میں آذربائیجان کا ایک قصبہ تھا مروند، وہاں پر ہوئی آپ کی ولادت باسعادت، جس کی وجہ سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ یہ مروند علاقے کی وجہ سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے، اور آپ تقریباً 17واں پشت میں جا کر یا 15 پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سبحان حسینی اللہ، سید ہوئے نا پھر، جی جی حضرت امام جعفر صادق سے جا کے سلسلہ ملتا ہے، تو مطلب ہوا کہ آپ حسینی سید ہیں۔ واہ سبحان اللہ، حسینی سید ہیں، اور نام کیا ہے؟ عثمان۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور یہ نام جو رکھنے کا کہا کس نے کہ آپ ان کا نام عثمان رکھیں، یہ خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اللہ اللہ آپ کے والد گرامی کو خواب میں آپ کی ولادت سے پہلے حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مولا کائنات سے آپ نے عرض کی کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، نیک فرزند اللہ پاک مجھے عطا فرمائے۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، تم اس کا نام محمد عثمان رکھنا، نام اس کا محمد عثمان رکھنا۔ اور پھر دیکھیں کہ مدینہ پاک کی محبت اور مدینہ والے کی محبت شروع میں، یعنی کہ اسلاف کا طریقہ کار بھی یہ رہا کہ شروع میں اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خواب میں سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ جب اس بچے کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس وقت سلام کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں لے کر چلے جائیے گا۔ اور آپ کے والد گرامی نے یوں ہی کیا کہ آپ کو وہاں پر لے کر گئے۔ جب 384 دن کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر آپ کو لے کر بھی گئے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام سید محمد عثمان ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک ہے۔ آپ کا لقب لال شہباز قلندر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حسینی سید ہیں، وہاں پر ایک اور بڑی پیاری بشارت جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت عطا فرمائی، تو آپ کی والدہ ماجدہ کو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی، تو آپ نے بھی بشارت عطا فرمائی تھی کہ اللہ پاک تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا اللہ پاک کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرمائے گا، ولایت کا جوڑا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ تم ایسا کرنا کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں کلمہ طیبہ پڑھنا، اور پھر میرا سلام اس بچے سے کہہ دینا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی، یعنی پیدائشی ہی یہ وہ ہیں کہ جو چنیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہیں کہ جن کو بچپن سے ہی چن لیا گیا ہے، وگرنہ کئی ایک اولیاء کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ان کو توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا جوڑا عطا فرمایا۔ جس طرح بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، بعد کی زندگی توبہ کے بعد کی زندگی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی وہ زندگی ہے، ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے بچپن ہی سے ولایت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کا باادب بنائے، اولیاء کا باادب بنائے، اور اولیاء کا انداز یہی ہوتا ہے کہ اولیاء صحابہ و اہل بیت کے باادب ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ کے پیارے اللہ کے پیاروں سے بغض کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ کے محبوب کے بھی پیارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی پیارے ہیں کہ جن کی مقبولیت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے،
اور پھر اہل بیت اطہار یہ بھی اللہ کریم کے کیا ہیں؟ پیارے ہیں، کہ جن کی تطہیر اور پاکی کا بیان خود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ تو بزرگان دین کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی بھی ادب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر خاص عنایت ہوتی ہے کہ ان کو ولایت ملتی ہے، اور پھر زمانے کے اندر جو ہے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کا ادب و احترام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور بعض کے حصے میں بدبختی اور شقاوت آتی ہے اور وہ اللہ والوں سے دشمنی مول لے کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس پر ترا یہ کہ ان کو احساس بھی نہیں ہونے پاتا کہ ہم اپنا کیا جو ہے وہ نقصان کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی اس بندے کی ہلاکت خیزی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک تو کام غلط کر رہا ہے، پھر اس کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کریم سے عافیت کا سوال کریں اور ہمیشہ باادب رہیں، ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، اور نیاز مندی کا ایک تعلق بھی رکھیں، اولیاء کرام کے ساتھ بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اور اللہ کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ وحدہ لا شریک جاننا ہے، اور اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں کہنا کہ جس میں کسی بھی طرح کا سوء ادب پایا جائے، یعنی سوء ادب یعنی بے ادبی پائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے ادبی سے بچائے، اور بے ادبوں کے شر سے بھی اللہ کریم ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ بعض اوقات زبان لوگوں کی چل رہی ہوتی ہے تو فوراً ان کو گونگا نہیں کیا جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات فوراً گرفت نہیں فرماتا، لیکن کبھی کبھار وہ پھر اپنی شان بے نیازی دکھاتا ہے اور گونگا بھی کر دیتا ہے، اندھا بھی کر دیتا ہے، اور بہرا بھی کر دیتا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، وہ جب غضب کا کوڑا برستا ہے تو پھر کوئی بندے کا نہ کوئی مددگار بنتا ہے، نہ کوئی حمایتی بنتا ہے، اور نہ کوئی بچانے والا آتا ہے۔ اللہ کریم کے اور اس کے پیاروں کے باادب بن کر کے، احترام کرنے والے بن کے زندگی گزاریں۔ آگے چلتے ہیں پیارے خالد بھائی۔ عمران بھائی یہاں ایک بات میں، چونکہ صحابہ و اہل بیت کا ذکر پاک آپ نے فرمایا ہے، تو حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی کی حوالے سے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپ کے والد گرامی کو عثمان نام رکھنے کا جو فرمانا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے علی المرتضیٰ عثمان سے کتنا پیار فرمایا۔ کیا بات! ایک بات، دوسرا آپ نے جہاں یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پر لے کر جانا، وہیں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بچے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی حاضری دی، اور سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام بعض کتب میں سید ابراہیم کبیر الدین بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو دونوں طرح کے نام ہیں، بعض شہرت ہو جاتی ہے، جیسے میرا نام جو ہے وہ عدنان بھی ہے اور ذوالقرنین بھی ہے، تو اور ساتھ میں محمد بھی ہے۔ تو یوں بزرگان دین کے نام جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض جو ہے وہ شروع والا نام ذکر کر دیتے ہیں، بعض آخر والا ذکر کر دیتے ہیں، یا شہرت کسی اور نام سے ہو جاتی ہے۔ تو یوں سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی لے کر گئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار پاک پر بھی حاضری دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ دیکھیں پہلے ہی سے، ابتدا ہی سے بچے نے، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں مزار پر حاضری دی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار پاک ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے بچوں کو اور اہل بیت اطہار کو ان کے جد امجد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بتا رہے ہیں، عثمان غنی کے ذات کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے مزار پہ حاضری بھی دینی چاہیے۔ کیا بات ہے! میں یہاں ایک شعر پڑھ دوں؟ جی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے، عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے، عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں
نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن، ہو نہیں سکتا، ہاں ہو نہیں سکتا، کیونکہ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اور دربار گوہر بار ہے عثمان غنی کا، بلکہ دربار دورر بار ہے عثمان غنی کا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، واہ جی واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات کی کچھ وجوہات بھی خالد بھائی ان کا بھی ذکر فرمائیں۔ سبحان اللہ، لال، شہباز، قلندر، یہ تینوں ہی چیزیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات میں شامل ہیں، اور نام تو سید عثمان ہے جس طرح سے بیان ہوا، اور قبیلہ قصبہ مروند کے رہنے والے تھے، اس لیے مروندی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار فائز الانوار پر کروڑا کروڑ انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ لال آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی نسل میں بچے بچے کو، جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل سے ہیں، سید زادے ہیں، تو ایسی پر رونق سیرت والے ہیں، ان کا چہرہ بھی بہت زیادہ رونق والا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک گال سے رخساروں سے ایسے انوار نکلا کرتے تھے جیسے لال جو پتھر ہوتا ہے اس سے شعائیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ایسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رخسار پر انوار سے بھی شعائیں نکلتی محسوس ہوتی تھیں، اسے دیکھنے والے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لال کہا کرتے تھے۔ اور شہباز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور لا کر ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ شہباز عطا فرمائے گا جو ہمارے نانا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تائید یافتہ ہوگا، اور اس کا نام، پھر نام بھی ارشاد فرمایا کہ نام یہ رکھنا، اور ہم اس کی بشارت دینے کے لیے تمہیں آئے ہیں، جب وہ پیدا ہوگا اس کی اچھی تربیت کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے درجے پر پہنچے گا اور اس کا مقرب بندہ ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بشارت کے بعد حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو اولاد ہوئی وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اور قلندر کے حوالے سے جس طرح سے گفتگو ہوئی کہ آپ اس سلسلے میں شامل تھے اور اس سلسلے کے پھر پیش رو بھی ہوئے، کیونکہ آپ سے پہلے تو دیگر افراد اس سلسلے کے بانی اور پیشوا رہے، لیکن پھر آپ سے بھی اس سلسلے کی نسبت ہوئی اور آپ کے ساتھ بھی جو نسبتیں قائم ہوتی رہیں، تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر کہلائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ قلندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت میں سے ایک درجہ ہے، یعنی جیسے غوث ایک درجہ ہے، قطب ایک درجہ ہے، اسی طرح قلندر بھی ایک یہ درجہ ہے۔ اور یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ قلندر وہ ہے جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو اور شریعت و طریقت کا پابند ہو، یعنی جو اپنے آپ کو قلندر کہلا رہا ہے وہ شریعت و طریقت کا پابند ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ قلندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے منہ میں آیا جس کو چاہا کہہ دیا۔ باقاعدہ قلندر جب کہا جائے گا اور صوفیہ کی اصطلاحات کے اعتبار سے کہا جائے گا تو یہ اسی کو کہا جائے گا جو شریعت و طریقت کا پابند ہو، صوفی صافی آدمی ہو، سچا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والا ہو، راہ سلوک کا مسافر ہو، طریقت اور شریعت دونوں کا جامع ہوگا، اسے ہی قلندر کہا جائے گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں جب دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں مقام ولایت کے اس درجے کو پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کا علم بھی بڑا زبردست تھا، اور دور دور سے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 6 برس کی تھی اس وقت تک کے طہارت اور دیگر جو دین کے ضروری مسائل ہیں
ان سے علم حاصل کر چکے تھے اور 7 برس کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حفظ قرآن بھی مکمل کر چکے تھے. ایسا ذوق علم دین ہونا یہ بھی ضروری ہے. ہم بسا اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دعویٰ ولایت کا بھی ہوتا ہے, دعویٰ بہت بڑی صوفیائی کا بھی اپنے اعتبار سے ہوتا ہے, بڑی پارسائی کا بھی ہوتا ہے, لیکن علم دین سے ایسے کورے ہوتے ہیں کہ کیا کہا جائے, یہی لفظ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ توبہ ہی کہا جائے. ایسا کورا ہونا علم دین سے اور دعویٰ کرنا پارسائی کا. پارسا تو وہ بنے گا جس سے علم ہوگا کہ پارسائی کن چیزوں میں پوشیدہ ہے. جس کو اپنی طہارت کا علم نہیں, ناپاک ہو جائے تو اسے اپنی پاکی حاصل کرنا نہ آئے, وہ شخص کیا پارسا بن پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے. کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آل شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم سنی کے ہی عالم میں تھے تو اس وقت بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم دین کی طرف ایسی رغبت تھی کہ اپنے اس بچپنے کے عالم میں ہی جہاں دین کی بات ہوتی دیکھتے تھے اس محفل کی جستجو فرمایا کرتے تھے, اس محفل میں جایا کرتے تھے اور علم دین سیکھتے تھے. اور جب سیکھ چکے تو ایسے ایسے اکابرین کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اور جب اکابرین کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں نے ہم سے علم حاصل کیا ہے اور ہم عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرتے ہیں. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم نشینوں میں ہیں. آپ کے ایک روایت کے مطابق آپ کے پیر صاحب بھی بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے, بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے, مخدوم جہانی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت لال شہباز قلندر رہ رہے ہیں. اور یہ وہ اہل سنت کے اکابرین علماء ہیں کہ ان کی صحبت میں آنے والا بلکہ اہل سنت کے لیے یہ نشان منزل قرار پاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ لوگ ہیں. اور بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملتان میں زبردست یونیورسٹی قائم کی تھی کہ جس میں دور دراز سے تشنگان علوم دین کے پیاسے آیا کرتے تھے اور اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے. انہی میں ایک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. واہ جی واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا علم بھی لاجواب تھا اور آپ کی عبادت کا بھی کیا ہی کہنا تھا. سبحان اللہ. اور نماز کے حوالے سے ولی ہو اللہ کا اور نماز نہ پڑھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. نماز کی اہمیت دل میں مزید جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی برکات جو ہے وہ جاننے کے لیے بڑا زبردست پیکیج حاجی شاہد صاحب کا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور, نماز نور ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سنیں سمجھیں. نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی ہے, بے حیائی بری باتوں سے روک کر سیدھا راستہ دکھاتی ہے, صحیح راستہ دکھاتی ہے, اس لیے نماز کو نور کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز کا اجر و ثواب قیامت کے دن نمازی کے لیے نور ہوگا, اس لیے کہا گیا الصلاۃ نور, نماز نور ہے. یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر چمکے گی, اور دنیا میں بھی چونکہ نمازی کا چہرہ پر نور رہتا ہے اس لیے کہا کہ الصلاۃ نور, نماز نور ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں لکھا اسی حدیث کے تحت نماز مسلمان کے دل کی روشنی ہے, نماز چہرے کی روشنی ہے, نماز قبر کی روشنی ہے, نماز قیامت کی روشنی ہے. پل صراط پر سجدے کا نشان چہروں پر بن جاتا ہے, پیشانیوں پر بن جاتا ہے. پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری کا کام دے گا, ٹارچ کا کام دے گا. اب روشنی جس کے پاس ہوتی ہے تو اس کو اندھیرا وہ تنگ نہیں کرتا اور وہ روشنی میں اپنی راہ متعین کر لیتا ہے, سیدھا راستے کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ.
تو الصلاۃ نور، نماز نور ہے، چہرہ بھی روشن کرتی ہے، دل بھی روشن کرتی ہے، قبر میں بھی روشنی دیتی ہے، قیامت میں بھی روشنی دیتی ہے۔ پل صراط جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا جہنم کے اوپر قائم ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے، گرمی گرمی ہے مگر روشنی نہیں، تو نماز یہ روشنی کا کام دے گی۔ اور وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر قائم، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، وہاں روشنی کا کام دے گی نماز۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور ایک اور روایت قوت القلوب میں ہے، قیامت قائم ہوگی، نمازیوں کو گروہ در گروہ گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے ستاروں کی طرح، سٹارز کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے ہوں گے۔ فرشتے استقبال کریں گے، پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے گا تمہارے نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئی چیز بھی ہمیں اس سے نہیں روک سکتی تھی، اذان سنتے ہی وضو کے لیے تیاری۔ فرشتے کہیں گے تم اس کے مستحق ہو، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب دوسرا گروپ آئے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، بڑا حسن و جمال والا گروپ ہوگا، خوبصورتی پہلے گروہ سے بھی زیادہ ہوگی، چہرے ان کے چاند کی طرح لائٹ دے رہے ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے۔ کیا بات ہے، اذان سنتے فوراً مسجد میں آ جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اس کے مستحق ہو۔ اب تیسرا گروہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے گا، ان کا مقام ان کا مرتبہ پہلے دو سے بھی زیادہ، ان کا حسن و جمال ان کی خوبصورتی پہلوں سے بھی زیادہ، ان کے چہرے تو سورج کی طرح سن کی طرح جگمگ کر رہے ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے اتنے اعلیٰ مقام والے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کی کیفیت کیا تھی؟ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے، اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اس کے مستحق ہو۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ جی واہ، میں قربان جاؤں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات پر، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کی نیاز مندی پہ بھی قربان جائیں۔ یعنی آپ نے اپنے ایک شعر میں کیسے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضور سے کیسی نیاز مندی کا بھی آپ نے ایک جو ہے وہ ذکر کیا۔ عدنان بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا وہ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عثمان چون شد غلام نبی و چہار یار، کہ جب عثمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں یاروں کے غلام ہو گئے، تو فرماتے ہیں امیدش
از مکارم عربی محمد است، فرماتے ہیں کہ اس کو امید ہے محمد عربی کے اخلاق و عادات سے، یعنی اب جو ہے وہ بخشش کی اور رحمت کی امید نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے بڑھ گئی ہے جب یہ چاروں خلفاء کے غلام ہو گئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہو گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے والد گرامی سے فرمایا تھا اور عثمان غنی کے مزار پر حاضری ہوئی تھی، اس کا ظہور یوں اشعار کی صورت میں ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کے خلفاء کی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہے، علی المرتضیٰ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق اور عثمان غنی سے بھی پیار فرمانے والے ہیں۔ تو جب بندہ ان کا نام لینے والا ہو تو پھر حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت رکھنے والے کو، ان کے غلام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جن سے یہ پیار کریں وہ ان سے عداوت یا ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کریں۔ درست فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سفر حج اور زیارت مدینہ کے حوالے سے شاہ صاحب کچھ گفتگو فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام جب حج کے لیے آپ چل پڑے، اللہ اکبر، تو آپ کا ایک بڑے مزے کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی معاملات ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو تو اپنے پیش نظر مقدم رکھتے ہیں آخرت کو۔ جب آپ نے حج کے لیے احرام باندھا اور جب چلے تو آپ کو اللہ پاک کے خوف کا غلبہ ہوا، تو آپ نے سفر پر ہی ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جب غالب آتی ہے اور فکر آخرت کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان، تم سواری پر سوار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا۔ یہ کیا تھا کہ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فکر آخرت، کہ آخرت کی فکر، جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، جا رہے ہیں عبادت کے لیے، جا رہے ہیں مالک کریم کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے اس سفر حج کو بھی آخرت کے سفر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا۔ آپ فرماتے ہیں تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ پھر اپنے آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ تیار تم نے کیا کیا ہے، کیا ہے؟ یعنی اتنے نیک کہ جن کی بشارتیں صحابہ کرام آ کر دے رہے ہیں، لیکن ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے آخرت کے لیے تیار کیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں کبھی بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز تو پڑھ لیں گے لیکن دیگر نمازیوں کو تنگ کرنا اور پھر جتلانا، کوئی صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، جتلانا شروع کر دی۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں اللہ پاک کی رضا کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو ہمارا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جب ہی سود مند ہے، جب ہی فائدہ مند ہے۔ اگر دکھلاوا ہے، لوگوں کے لیے عمل ہے تو وہ بیکار ہے، ہمارا وہ عمل ضائع ہے۔ یہی اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں درس ملتا ہے، ان کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے پیش نظر آخرت کا معاملہ رکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر حج، جب آپ نے حج کر لیا، اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضری ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جانے کا انداز، ان کی کیفیت کیا ہوگی، کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پر گئے اور عشق میں ڈوب کر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، پھر واپس جانے کا دل نہیں کرتا، یہاں تک کہ 11 ماہ تک آپ وہیں پر تشریف فرما، وہیں پر حاضر رہے، حضور کے روزے پر رہے، اور پھر حج کیا۔ حج کرنے کے بعد آپ پھر ہندوستان کی طرف پلٹے اور پھر باب الاسلام سندھ کی طرف آئے۔ 7 شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر ڈیرہ لگایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں عدنان بھائی کہ کیسے ذوق کے ساتھ حضرت لال شہباز قلندر نے مدینے میں وقت گزارا ہوگا کہ آج دیکھیے سالوں بیت گئے نا جی، سالوں بیت گئے، اور آج ہم اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں اس حاضری کا، اور اس کا ایک ذوق آپ دیکھیں پورے پروگرام میں اس کا ایک ذوق جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے سچے عاشقوں کا صدقہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔
آمین۔ تو یہ ہے فیضان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وللہ الحمد۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی حضرت لال شہباز قلندر نے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار فائز الانوار میں بھی حاضری دی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اللہ ہمیں بھی بزرگوں کا بادم رکھے، اور ان کا جو انداز ہے یہ بندہ اپنائے، مکہ مدینے سے محبت ہو، حاضری ہو، ادب والی ذوق والی حاضری ہو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندہ خود کو ڈراتا بھی رہے، اور عبادت کے جو مواقع ہیں ان کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ حضرت مولانا حاجی اسد مدنی کا رکن شورا کا ویڈیو کلپ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میرے پیارے حبیب، آپ ارشاد فرمائیے، اگر یہ سمندر سارے کا سارا سیاہی کر دیا جائے اور اس کے ذریعے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کی صورت کی جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس جیسا ایک سمندر اور بھی لے آئیں، سیاہی جتنی بھی زیادہ ہو، میرے رب کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور ایک مقام پر قرآن پاک نے مزید ارشاد فرمایا، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندر سیاہی کر دیے جائیں، یہ سمندر ختم ہو جانے کے بعد 7 سمندر اور بھی لے آئیں، قلم چلتے رہیں گے، گھستے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، سیاہیاں ختم ہوتی رہیں گی، جتنی بھی سیاہی بڑھاتے چلے جائیں یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے کلام کی عظمت، اس کی ایک جھلک ان آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ میرے رب کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی بھی حد و حساب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اگر آپ دور رسالت سے لے کر اب تک دیکھتے چلے جائیں نا، تو اب تک قرآن پاک کے تعلق سے کیا کیا لکھا گیا، کیا کیا بیان کیا گیا، علماء کی بڑی بڑی سجنے والی مجالس اور تفاسیر لکھنے کا جو سلسلہ کیا گیا، اس پر کئی ایک علماء کے کئی ایک والیم تفاسیر پر لکھنے کا جو سلسلہ ہوا، ان سب کو سامنے رکھیے، غور کیجئے، دیکھیے اور دیکھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے کلام پر جس قدر لکھا گیا، جس قدر بولا گیا، اس قدر کسی بھی کتاب پر، کسی بھی فن پر، کسی بھی چیز کے تعلق سے لکھنے بولنے کا سلسلہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک کھلی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے کلام کی شان و عظمت یہ ہماری زبان سے بیان ہو ہی نہیں سکتی، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے کلام کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے، ہم جو بھی بیان کریں گے یہ صرف اور صرف نہ حصول برکت کے لیے۔ تو آئیے برکتیں سمیٹتے چلے جائیں، رحمتوں سے حصہ پاتے چلے جائیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کماتے چلے جائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، سمجھ کر پیغام قرآن کو عام کرنے کی صورت کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول، اولیاء کا فیضان اور اولیاء کے جو مبارک طریقے تھے اسفار کے، سفر کے،
دین اسلام کی طرف جو اشاعت کے لیے، لوگوں کو ہدایت کی طرف جو ہے بلانے کے لیے، عمل صالح کی طرف لانے کے لیے اولیاء نے سفر بھی کیے ہیں۔ تو امیر سنت نے الحمدللہ اور یہ کرام کے اس فیضان کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس طریقے سے رکھا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کا آپ نے جو ہے وہ ذہن دیا ہے۔ آپ بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور جو ہے وہ سفر اختیار فرمائیں۔ اللہ مدنی قافلے کی برکت سے سفر حرمین طیبین بھی نصیب آمین۔ اور کوئی بعید بات نہیں، راہ خدا میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ خدا میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ کرامات کا بھی شاہ صاحب ذکر فرمائے کہ اولیاء کرام کے یہ بڑی خاص ان کی بات ہوتی ہے کہ وہ کام جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اور یہ کرام وہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے قرآن نے ذکر فرمایا ہے، حضرت آصف بن برخیا پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر کے حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کی عظمت شان مقام یہ یقیناً بہت زیادہ تھا حضرت آصف بن برخیا سے، لیکن آپ دیکھیں اولیاء کی شان کو قرآن نے پھر بیان کیا ہی نا، اللہ کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ تو یہ جو نبی کی صحبت میں رہنے والے جو اولیاء ہوتے ہیں، جن پر نبی کی نظر ہوتی ہے، ہیں جی آپ صاحب، نبی کی جن پر نظر ہوتی ہے، اور پھر ان کی زبان پر جب مالک کا نام جاری ہوتا ہے تو پھر کام بن جاتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم میں ذکر ہے، ایک مقام پر اور بھی اولیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال کرامات بزرگوں کی یہ بھی حق ہوتی ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت آئیے شاہ صاحب سنتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسے بھی آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی اولیاء کرام کی کرامات کا ملتا ہے، اور یقیناً اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، ان سے عقل و شعور رکھنے والا یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جو قرآن کا فہم رکھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اگر کوئی ترجمہ ہی پڑھ لے تو اسے بھی اتنا شعور آ جانا چاہیے، اور آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما کے لوگوں کو حق کی طرف راغب کرتا ہے کہ یہ ولی اپنی کرامت دکھائے اور لوگ ان کے قریب آئیں اور حق کی طرف آئیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف آئیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 7 تشریف لائے تھے تو اس وقت تو حالات بڑے ہی ناگفتہ بے تھے، کفر و شرک کی وادی تھی اور گناہوں کے بازار گرم ہوتے تھے۔ وہاں پر آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، دین کی طرف راغب کیا۔ کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام لے کر آئے اور اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ خیر وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ آپ 7 شریف میں قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں تک حال ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جان کے لالے پڑ گئے، ہمیں زندہ رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اب لوگ سارے جمع ہو کر اللہ والے کی بارگاہ میں آئے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھیں اس دور میں، پرانے دور میں بھی صدیاں گزر چکی ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، اس دور میں بھی لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں، ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہماری دعاؤں میں اگر اثر نہیں تو ان کی دعاؤں میں اثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اپنے مبارک بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ اسی غرض کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اب تو جان کے لالے پڑ چکے ہیں، بچنا مشکل لگ رہا ہے، دشوار لگ رہا ہے، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اب اولیاء کرام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار، دنیا آپ کے قدموں میں آ گئی ہے، دنیا آپ کی چوکھٹ پر آ گئی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر
یہ سلسلہ شروع کیا, نیکی کی دعوت دینا شروع کی, لوگوں کو کہا کہ تم سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہم پر بارش نہیں آ رہی, قحط ہم پر نازل ہو چکا ہے, قحط آ گیا ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو. پہلے گناہوں سے توبہ کروائی, پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے, لوگوں سے ہاتھ اٹھوائے اور دعا کی. آپ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ آپ کی دعا ختم ہوئی, ابھی اپنے حجرے میں نہیں گئے تھے کہ رحمت کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو ایسا فوراً قبول فرمایا کہ آپ ابھی حجرے میں بھی نہیں گئے کہ بارش آنا شروع ہوگی, رحمت کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو جمع کیا. اچھا, پھر لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب رحمت کی بوندیں گریں تو لوگوں نے لنگر کرنا شروع کر دیا, غرباء میں, مسکینوں میں, یتیموں میں کھانا تقسیم کیا. اور پھر اس رات کو عشاء کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر لوگ جمع ہوئے, اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نعت خوانی کا سلسلہ کیا, تلاوت ہوئی, نعت خوانی کا سلسلہ ہوا, اور پھر دعاؤں کا سلسلہ ہوا, اللہ کا شکر ادا کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ والوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ والے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے. اور اللہ والوں کے پاس بندہ اسی لیے جاتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ کے محبوب کا انسان کو قرب ملتا ہے اور بڑی عنایت ہوتی ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, یہ ان کا اجر بیان ہوا. اور پہلے کیا بیان ہوا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ متقی پرہیزگار ایمان والے. ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. تو اولیاء کرام کا جو رستہ ہے, جو طریقہ ہے, جو انداز ہے, وہ کیا ہے؟ جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں مذہبنا مشید بالکتاب والسنہ. واہ جی واہ واہ. کہ ہمارا جو انداز ہے, جو طریقہ کار ہے, ہمارا جو سلسلہ ہے, یہ کتاب و سنت کے ساتھ بنا ہوا ہے. تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ اولیاء کا فیضان ملے اور ہم بھی ذکر اللہ کرنے والے بنیں. ذکر اللہ کرنے والے, اللہ کو یاد کرنے والے, دل میں اللہ کی یاد رکھنے والے, دنیا کی محبت سے جو ہے وہ دور رہنے والے, اور دل کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے معمور رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمارے ہاتھ پر یہ فضل فرمائے. عدنان بھائی کوئی ایک کرامت آپ بھی ذکر فرمائیں. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ویسے حیات طیبہ میں بھی ان کی کرامات جو ہے وہ یوں تھی کہ لوگ ان کے پاس اپنے دکھ اور درد کا درما کے لیے آیا کرتے تھے اور آپ ان پر شفقت فرما دیا کرتے تھے. لیکن ایک جو آپ کا طریقہ مبارک تھا
جو اب بھی بزرگان دین ذکر فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا، وہ یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی مریض آتا تھا نا دم کروانے کے لیے، تو آپ دعا کرتے، اس کو دم کیا کرتے تھے، اور دم کرنے کا انداز یہ تھا کہ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے، سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا وسیلہ پیش کر کے اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ قرآن سے جو ہے وہ قرآن کا ذریعہ بھی، قرآن کا وسیلہ بھی، کہ آپ آیات قرآن مجید کی دم کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں خلفائے راشدین کا وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے، یہ بات مشہور ہے کہ اب بھی اگر کوئی آپ کے مزار پرانوار پر حاضری دے اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، ایصال ثواب کے بعد یہی ترتیب سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، کلمہ طیبہ پڑھ کر خلفائے راشدین کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور ان کے مزارات پر حاضری کی اللہ ہمیں سعادت بھی نصیب فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین وہی انداز ہونا چاہیے ہمارا جو ہمیں دین اسلام نے بتایا ہے۔ اپنے طریقے بنا کر کے، اپنا انداز جو ہے وہ بنا کر کے حاضری دینے کی بجائے جو اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جایا جائے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ حضور نے خود جو ہے وہ زیارت قبور کے لیے جانے کی اجازت عطا فرمائی، بالکل فزورھا، حضور نے فرمایا کہ قبروں کی جو ہے وہ زیارت کیا کرو۔ اور پھر حضور کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ سال میں ایک مرتبہ خصوصیت کے ساتھ شہدائے احد کے جو مزارات تھے وہاں پر حضور جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، ان کی برکتوں کو اور بڑھانے کے لیے۔ حضور تو جہاں آ رہے ہیں تو رحمتوں کو ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ جنت البقیع میں بھی جو ہے وہ جانے کا تھا، تو بہرحال جانا چاہیے مزارات پر بھی، اسلامی بھائیوں کو جانا چاہیے۔ اسلامی بہنیں گھر پر رہیں اور گھر پر رہ کر اصالِ ثواب کریں، اسلامی بھائی مزارات پر حاضری دینے کے لیے جائیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جائیں، اور جس طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ مزار شریف سے جو ہے وہ 4 ہاتھ جو ہے وہ دور کھڑا ہو، اور پھر اس کے بعد فاتحہ وغیرہ پڑھے اور دعا خیر کر کے وہاں پہ پھر وہاں سے ادب کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ آئے۔ تو یہ جو انداز بتایا گیا ہے اس کو بندہ فالو کرے گا تو برکتیں پائے گا۔ میں چلتے چلتے عدنان بھائی آخر میں یہاں پر بات عرض کروں، بزرگان دین کے مزارات پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگربتیاں جو ہے وہ بعض وقت وہ الاؤ میں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، تو اس سے میری سنت نے منع فرمایا ہے۔ تو جتنے کی آپ نے اگربتیاں الاؤ میں پھینکنی ہیں اتنے کا آپ جو ہے وہ کھانا لے کر کے اگر آپ کسی غریب کو کھلا دیں گے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو آپ پیش کر دیں گے تو شاید آپ کو ان کی نگاہ عنایت جو ہے وہ بڑھ کر کے ملے گی۔ یاد رکھیں قبروں کے اوپر سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے سب اس کو بھی بالکل وہ فنش ختم کر دیتے ہیں اس کو، اور بعض جگہوں پر قبروں کی کیا کر دیتے ہیں، لپائی کر دیتے ہیں، یعنی چکنی مٹی میں وہ بھوسا ڈال کر کے اس کی وہ ایک بنا کر کے اس کو، اور پھر وہ کیا کر دیتے ہیں قبریں لیپ دیتے ہیں کہ نہ اس پر کوئی گھاس اگے نہ اس پر کچھ اور ہو۔ تو یہ طریقہ درست بہرحال یہ نہیں ہے۔ قبروں کے اوپر سے گھاس کو ختم کر دینا، تر گھاس کو ختم نہیں کرنا چاہیے کہ تر گھاس اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے قبروں میں جو مردے ہوتے ہیں ان کو اس سے انسیت ملتی ہے، تو یہ بھی نہ کریں۔ اور جتنے موم بتیاں بعض وقت کیا کرتے ہیں وہ قبر کو ساری موم بتیاں لگا کے دائیں بائیں لگا کر کے آ جائیں گے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ جتنے کی آپ موم بتیاں لگا رہے ہیں اتنے پیسے آپ مسجد میں دے دیں، ٹھیک ہے، اور مسجد میں دے دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں گھر اپنے فوت شدہ جن کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کو اس کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو کرنے والے کام کریں، اور جو ہمیں انداز بتایا گیا ہے وہ انداز جو ہے وہ اختیار کیے جائیں۔ بعض اوقات قبرستان میں کیا کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں عدنان بھائی، یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر جھاڑیاں وغیرہ ہیں نا تو ان کو کاٹنے کی بجائے کیا کر دیں گے، ان میں آگ لگا دیں گے، تو یہ طریقہ کار بھی اختیار نہ کیا جائے۔ دارالسنت سے رہنمائی لے لیں
اگر کہیں جھاڑیاں، پہلے نمبر پر تو قبرستان میں اس طرح کا ماحول ہی نہیں بننا چاہیے کہ وہ جنگل جھاڑ ادھر جو ہے بن جائے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر کچھ اس طرح کی سچویشن ہے تو دارالفعل سنت سے رہنمائی لے کر کے جو شریعت مطہرہ کے مطابق طریقہ بتایا جائے اس پر بہرحال عمل کیا جائے۔ اور اللہ کریم ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ ہدیہ پیش کرتا رہے، تحفہ بھیجتا رہے، روز کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھ کے دعائے خیر کرتا رہے، کچھ نہ کچھ ایصال ثواب روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کرتا رہے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حضرت لال شہباز قلندر کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ اس بے کسو غزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو غزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم۔ اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام